السلام علیکم دلکش دنیا کے دوستو۔ دنیا میں بہت سے خونخوار اور ظالم پہاڑ موجود ہیں جو اب تک کئی ایک کوہ پیماؤں کی جان لے چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خونی چوٹی اناپورنا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ننگا پروت آتی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع یہی ننگا پروت ہے۔ لیکن موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ نانگا پروت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے نانگا پروت کو مجموعہ نانگا پروت بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے اونچی چوٹی مین پیک یا مرکزی چوٹی کہلاتی ہے، اسے سمٹ پیک بھی کہتے ہیں، اور عرف عام میں یہی چوٹی نانگا پروت کہلاتی ہے۔ 8126 میٹر بلند یہ چوٹی پاکستان کی دوسری اور دنیا کی نویں بلند ترین چوٹی ہے، اور اسے سر کرنا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ مشہور کوہ پیما کینتھ میسن نانگا پروت کے بارے میں لکھتے ہیں، پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی سے معمولی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سے چھوٹی سزا موت ہے۔ نانگا پروت کی چوٹی کے نزدیک پتھریلی ڈھلان اتنی عمودی ہے کہ برف اس پر ٹھہرنے کے بجائے پھسل جاتی ہے۔ برفانی لباس اسے مکمل طور پر نہیں چھپا سکتا، اور چوٹی ہمیشہ ننگی رہتی ہے، اور یہی اسی کے نام کی وجہ تسمیہ ہے۔ نانگا پروت پر کوہ پیماؤں کی کامیابی کا تناسب 28% ہے، اور اس سے کم تناسب صرف اناپورنا کا ہے۔ نانگا پروت کو شیلاگنٹویٹ بھائیوں نے دنیا سے متعارف کرایا۔ جرمنی سے تعلق رکھنے والے شیلاگنٹویٹ برادران بر صغیر میں برطانوی دور تسلط میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، اور اس علاقے کا سروے کرنے پر مامور کیے گئے۔ ایڈولف شیلاگنٹویٹ، ہرمن شیلاگنٹویٹ اور رابرٹ شیلاگنٹویٹ نے پہلی مرتبہ نانگا پروت کا پینسل اسکیچ جرمنی بھجوایا۔ ہرمن اور رابرٹ واپس جرمنی چلے گئے، جبکہ ایڈولف چین کے شہر کاشغر میں داخل ہوا اور وہاں کسی الزام میں پکڑا گیا، اور والی شہر نے اسے موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ ایڈولف شیلاگنٹویٹ کو نانگا پروت کا پہلا شکار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خاکہ اسی نے بنایا تھا۔ نانگا پروت کی تصاویر کیونکہ سب سے پہلے جرمنی میں شائع ہوئیں، اسی لیے یہ پہاڑ شروع سے ہی جرمن کوہ پیماؤں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نانگا پروت 8000 میٹر بلند چوٹیوں میں سب سے آسان سمجھی جانے والی چوٹی تھی، اور اسی غلط فہمی نے کئی مشہور کوہ پیماؤں کی جان لے لی۔ نانگا پروت سر کرنے کی پہلی باقاعدہ کوشش برطانوی کوہ پیما البرٹ فریڈرک ممری نے 1895 میں کی۔ ممری کو اس وقت کوہ پیمائی میں لیجنڈ کا درجہ حاصل تھا۔ یہ باہمت کوہ پیما اپنی ٹیم کے ہمراہ 7000 کی بلندی تک پہنچ چکا تھا کہ ساتھیوں کی بیماری اور خوراک کی شدید کمی کی وجہ سے ٹیم کو واپس آنا پڑا۔ دل گرفتہ ممری نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ٹیم صحیح سلامت دیامیر فیس کے بیس کیمپ تک پہنچ گئی۔ ہوش و حواس قائم ہوئے تو ٹیم کے ارکان نے فیصلہ کیا کہ وہ رائے کوٹ کی جانب سے پہاڑ کو سر کرنے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ ٹیم کے دو کوہ پیما نارمن کولی اور ہاسٹنگ زمینی راستے سے رائے کوٹ فیس کے لیے روانہ ہوئے، جبکہ ممری اور دو نیپالی گورکھوں رگھوبیر سنگھ اور گومان سنگھ نے فیصلہ کیا کہ وہ دیامیر فیس اور رائے کوٹ فیس کے درمیانی درے سے گزر کر نارتھ فیس کے بیس کیمپ تک پہنچیں گے۔ جب کولی اور ہاسٹنگ رائے کوٹ فیس کے بیس کیمپ پہنچے تو ممری اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ لوگ کبھی یہاں نہ پہنچ سکے، اور سمجھ لیا گیا کہ تینوں کسی برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ جنگ عظیم اول اور دام کے درمیانی عرصے میں 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پروت سر کرنے کے لیے آئیں، اور صف اول کے 10 جرمن کوہ پیما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پروت کی خونخواری کا شکار ہوئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور و معروف کوہ پیما ولی مرکل، جو 1932 میں ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پروت سر کرنے آیا۔ وہ تقریباً 7500 میٹر کی بلندی تک پہنچ چکا تھا، اور جب لب بام صرف 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا تو اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی۔ 4 دن کے عرصے میں 4 جرمن کوہ پیما، جن میں ولی مرکل خود بھی شامل تھا،
اور 6 شرپا ہلاک ہو گئے۔ 4 سال بعد ایک ٹیم نے ولی مرکل کی لاش دریافت کی تو اس حالت میں تھی کہ گیلے نامی شرپا کی لاش نے اسے پوری طرح ڈھانپا ہوا تھا، جیسے وہ آخری وقت تک اپنے آقا کے جسم کو اپنے جسم کی گرمی منتقل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہو۔ 1937 میں 7 جرمن کوہ پیما اور 9 شرپا برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ ولی مرکل کی موت نانگا پربت کی تاریخ کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ ولی مرکل کے سوتیلے بھائی ڈاکٹر کارل ماریا ہرلک کوفر نے، جسے عام طور پر ہرلی کوفر کہا جاتا ہے، نانگا پربت سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود تو کوہ پیما نہیں تھا، اس نے ماہر کوہ پیماؤں پر مشتمل ٹیم ترتیب دے کر ہر دوسرے سال نانگا پربت کا رخ کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا اور بالآخر اسی کی قیادت میں نانگا پربت کو سر کر لیا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔